بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینا مزین کی گئی. اب اس کو اس طرح سے لکھیں گے تو آسان رہے گا. مزین کی گئی. زایانو ornament کی گئی. للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں. سخر ہے نا, سخر کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا یا مذاق کرنا. من الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے والذین اور وہ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقہم اوپر ہوں گے ان کے یوم القیامت قیامت کے دن. واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. شاء اس کا روٹ ورڈ ہے نا. بغیر حساب بغیر حساب کے. کان الناسو تھے, کانا کا مطلب ہے تھے, الناسو لوگ امت واحدتن واحد ایک ہی امت تھے. ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد جب ان کی نسل آ رہی تھی تو ایک ہی امت تھے نا. فبسا تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے النبیین نبیوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے و منذرین اور ڈرانے والے بنا کر, یعنی دوزخ سے ڈرانا ہے اور جنت کی خوشخبریاں دینا ہے. وانزل اور اس نے نازل کی ماہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب, یعنی کتابیں بھی ان کے ساتھ بھیجی بالحق کی ساتھ حق کے. لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان, یعنی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کے فیصلے آپس میں ڈیفائن ہو جاتے ہیں. وہ ان کتابوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں, اپنی زندگی کے ڈیسیژن لیتے ہیں. کتابیں اس لیے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی وہ ہمیں تبرک تو دیتی ہی ہیں, ہمیں ہمارے اعمال نامے میں ایک جسے کہتے ہیں کہ اچھے اعمال ہمارے بڑھتے ہیں, ہمارے اعمال نامے میں جزا کا اضافہ ہوتا ہے, ہمارے اعمال نامے میں انعام کا بھی اضافہ ہوتا ہے جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں. یعنی جب پہلی کتابیں تھی اور اب ظاہر قرآن ہے تو قرآن کا ایک لفظ پڑھنا بھی ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. نیکیوں میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ کتاب کا مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ڈیسیژن میکنگ میں آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہیں. یہی بات ہے نا, یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے نا کہ ماہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا, کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کو ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہوتی ہے. یعنی دنیا کے معاملات بھی ہوتے ہیں اور جو اور بھی عبادت سے بھی جو معاملات ہوتے ہیں تو ان کے اختلاف کا فیصلہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ قرآن سے ملے گا کہ قرآن میں کیا ڈیفائن کیا گیا ہے, کتابوں میں کیا ڈیفائن کیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے حدیث بھی ایک کتاب کی ڈیفینیشن ہی ہے. فی ہی اس میں وما اور نہیں اختلاف کیا فی ہی اس میں الا مگر الذین ان لوگوں نے اوتوہ جو دیے گئے من بعد ہی اس کے بعد ما جو جاءتہم آئی ان کے پاس البینات واضح نشانیاں روشن نشانیاں بغیم بوجہ ضد کے بینہم آپس میں. یعنی ان کے پاس تو کتاب آ گئی تھی مگر انہوں نے ضد میں جو ہے اس پر عمل نہیں کیا اور اپنی مرضی سے فیصلے کیے. فہدا تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے لما اس کے لیے جو اختلف انہوں نے اختلاف کیا فی اس میں من الحق کی حق سے باذنہ ہی اپنے حکم سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی, ٹھیک ہے. یعنی ضد سے جو ہے آپ کے سامنے جو واضح نشانی ہے وہ آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے اور آپ راستے سے بھٹک جاتے ہیں. یعنی جب حق آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور ایمان جو لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیسکلی ان کو ہدایت دے ہی دیتا ہے. اب یہ الگ بات کہ ہم پھر بھی غافل بنے پھریں. اب آپ دیکھیں جو مسلمان ہوتا ہے تو اس کو پتہ تو سب ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو ہم جو ہے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ, مگر اس کے باوجود بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف قرآن پڑھنے پر ہی رہتے ہیں مگر اس کو سمجھ کر اس کے عمل پر نہیں آتے, ٹھیک ہے نا. تو وہ غفلت کے اس میں اور منافق اور غفلت کی لائن میں جا رہے ہیں کیونکہ کتاب موجود ہے ان کے پاس مگر وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. تو کتاب جب وہ آ جائے آپ کے پاس تو پھر صرف اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے بھی کرنے ہیں, ٹھیک ہے. کیا حسب تم سمجھ لیا تم نے, گمان کیا تم نے, خیال کیا تم نے, ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت, ولما اور نہیں
حالانکہ نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس مثل مثال الذین ان لوگوں کی خلو جو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، مس کیا ان کو، میم سین سین، مس کرنا کیا ہوتا ہے؟ چھونا، چھوئی ان کو، اس کو آپ اردو میں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، مس کی ان کو، الباس سختیاں، والضرہ اور مصیبتیں، درارا، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، زالام زالام ربائی، ٹھیک ہے۔ اچھا ربائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جو بلکہ موسٹ آف جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں سا حرفی ہوتے ہیں، 3 حرف کے ہوتے ہیں، سا حرفی سمجھتے ہیں نا، 3 حرف کے ہوتے ہیں، 3 ورڈز ہوتے ہیں، مگر جو ربائی ہوتا ہے نا، ربائی کا مطلب 4 ہوتا ہے، ربا ہے نا 4، تو ربائی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے لفظ، ان کا جو روٹ ہوگا وہ 4 حرفی ہوگا، سا حرفی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کچھ لفظ عربی میں ہوتے ہیں جو ربائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ زلزلہ اور پیچھے خنزر گزرا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا جب خنزیر کا جب لفظ آیا تھا تو خانون زا را، اس میں بھی وہ بھی ربائی تھا۔ اچھا اس میں یہ بھی زلزلو، یہ بھی ربائی ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ کچھ حرکت بھی محسوس ہوتی ہے، اب جیسے زلزلہ، اچھا زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ ہلانا، ہلا کر پھر ادھر آ جانا، پھر ہلا کر پھر ادھر آ جانا، یعنی حرکت ہے اس میں۔ تو اس میں بار بار آپ دیکھیں گے ربائی کے اس میں ایک خوبی ہے، اکثر و بیشتر میں آپ کو اس میں حرکت محسوس ہوتی ہے، اور وہ حرکت یہ کہ مستقلاً حرکت ہوتی ہے۔ زمزم، رک جا رک جا، وہ پھر آ رہا ہے، پھر رک جا، سمجھ سینس کو آپ جب سمجھیں گے تب آپ کو یہ لفظ سمجھ میں آئے گا۔ ہاں تو اس میں وہ بھی ربائی ہے، تو وہ بار بار اجتناب، ہاں 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 اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ربائی میں ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ چیز دہرائی، اس میں یوں سمجھے کہ دہرائی شامل ہوگی اس میں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہنے لگا الرسول رسول والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے معہو اس کے ساتھ تھے، متا کب، نصر اللہ مدد اللہ کی، یعنی مدد اللہ کی کب آئے گی، یعنی جب وہ دلائے گئے، ان کو تکلیفیں آئیں تو وہ یہاں تک کہ ان کو، یعنی وہ کتنے اچھے اور نیک لوگ تھے اور کتنے ثابت قدم تھے، مگر انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ہے نا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ میں جب تکلیفیں جھیل رہے تھے صحابہ کرام، تو اس وقت ان کو تکلیفیں واقعی، کیونکہ جسم ہے نا، جسم کو اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جسم سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، یہ ایمان ہے جو سب کا متغیر ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، تقویٰ ہے جو سب کا چینج ہوتا ہے، اور اثر کے جو اثرات ہیں وہ ہر ایک کے جسم پر الگ الگ ہوں گے، وہ انسان کی اپنی فیلنگز اور ایمان اور تقویٰ کے ساتھ، کوئی چپ کر جاتا ہے، کوئی شکوہ کر جاتا ہے، کوئی صبر کر جاتا ہے، اور اثر ایک جیسا بلکہ بعض اوقات زیادہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت بلال کی مشکل کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی تھیں، تکلیفیں اٹھائی تھیں، ٹھیک ہے، مگر ان کے تقویٰ پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی مشکلات اگر ہم آج کے ماڈرن لوگ دیکھیں تو جو صحابہ کرام نے جو تکلیفیں فیل کی ان سے کہیں کم ہم فیل کرتے ہیں، مگر آج جلدی لوگ بلبلا اٹھتے ہیں اور وہ لوگ نہیں کہتے، لیکن کہیں کہیں کبھی کبھی انہوں نے بھی پوچھا، اور وہ اس سینس میں کیونکہ وہ قبائل تھے نا، جنگجو تھے، تو وہ کیا پوچھتے تھے کہ ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے، ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ان کی بالکل ان کی حیت کے خلاف تھا، ان کے قوانین کو جو قبائلی قوانین ہیں ان کے بھی خلاف تھا کہ مکہ میں ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور وہ جواب نہیں دے پا رہے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی منع کر رکھا ہے کہ ابھی جواب نہیں دینا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ میں آپ نے دیکھا کہ جب ان کے اوپر آ گیا کہ اب آپ جائیں، مکہ کو خالی کرائیں، فتح مکہ ہو چکی تھی، اور اب آپ جائیں اور آپ اپنا علاقہ واپس لیں، اور اب آپ کو آپ کے کلیجے ٹھنڈے، اس لیے کہ آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا کہ وہ اللہ، اب آپ دیکھیں وہ وقت کب کا بھول چکے تھے وہ لوگ، تو مدینہ ہجرت ہو گئی کتنے عرصے کے بعد، مگر اللہ کو اب تک یاد ہے ان کی وہ فیلنگس، کیسے وہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے کہ ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، یا ہمارے ساتھی پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یا ہماری فیملی پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کا بدلہ لیں، اور قبائل میں ایسا ہوتا ہے
جو قبائلی سسٹم ہے وہ ریویل کر رہے تھے، جو پریویلنگ ان کا سسٹم تھا اس میں ایسا ہوتا ہے، مگر بالکل ان کے سسٹم کے آؤٹ جا کے اگینسٹ جا کے ان کو حکم دیا جا رہا ہے اور اس پر عمل کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو الا خبردار کہہ دیجئے ان بے شک نصر اللہ مدد اللہ کی قریب ہے. یا سالونکا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ ینفقون وہ خرچ کریں. کل کہہ دیجئے ما جو انفقتم خرچ کرو گے تم، من خیر میں سے. مال کو خیر کہا گیا، مال کو خیر کہا گیا. مال خیر ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ اس سے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں صدقہ دے کے. مگر وہ خیر شر کب بنتا ہے؟ جب آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں، جب آپ اسے اللہ کی نافرمانی میں یوز کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یا ظلم کے راستے پہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی شیطان کے خطوات پہ جب استعمال کرتے ہیں تو اس وقت وہ مال خیر کے بجائے شر بن جاتا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا، وہی مال آپ کو جہنم میں لے جانے کا ایک سبب بن جاتا ہے. ادروائز مال خیر ہے اگر آپ کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے اور آپ اس کو خیر کے راستے میں لگا رہے ہیں. فللوالدین تو والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتام اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. وابن السبیل راستے کا بیٹا راستے کا بیٹا ہی ہوتا ہے نا. وابن السبیل کا ویسے دیکھا جائے تو وہ راستے، کیونکہ وہ راستہ اس کا جو ہے نا وہ بس بیچارہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ راستے میں چل رہا ہوتا ہے، اور ویسے مسافر بھی کہتے ہیں. وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر نیکی میں سے، خیر میں سے، فإن تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے علیم علم رکھنے والا ہے. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال یعنی جنگ کرنا، وہوا اور وہ، کرہ یعنی ناپسند کراہیت والا ہے تمہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے کاف را ہا، تو کراہیت سے آتا ہے نا، تمہیں جو ہے کراہیت محسوس ہوتی ہے اس سے. لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور امید ہے یا ہو سکتا ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو یعنی تمہیں کراہیت محسوس ہو، شیئن کسی چیز سے، وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے. وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کی ہو، وہوا اور وہ، شرن بری ہو، لکم تمہارے لیے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں تعلمون تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنا بڑا ایک معاملہ بتا دیا گیا کہ بعض اوقات آپ جو ہے کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنے لیے بہتر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور آپ کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے. پردہ ہے نا، آپ کی آنکھوں کے آگے دنیا کا پردہ ہے، آپ کی آنکھوں کے آگے آپ کے مفاد کا پردہ ہے. آپ بس یہاں تک ہی دیکھ سکتے ہیں، مگر رب تعالیٰ تو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے نا، آپ کے مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے. آپ کا مستقبل کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے ہے نا. آپ کا ماضی بھی اللہ کے سامنے ہے، آپ کی آخرت کا جو درجہ ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہے. تو رب تعالیٰ جو ہے وہ جب یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری نظریں یا تمہاری فیلنگز یا تمہارا دل اور دماغ دھوکہ کھا سکتا ہے، تم کسی بری چیز کو اچھا سمجھ سکتے ہو اور کسی اچھی چیز کو برا سمجھ سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا بہتر ہے، تو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے نا معاملے. ٹھیک ہے نا، اور دین کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، قرآن اور سنت کی نظر سے چیزوں اور معاملات کو دیکھنا چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم دنیا کی نظر سے جب دیکھتے ہیں نا تو پھر دھوکہ کھاتے ہیں. دنیا تو دھوکہ ہے نا، اللہ نے کہا نا دنیا دھوکہ کی جگہ ہے. تو دنیا کی نظر سے اگر آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو دھوکہ ہی کھائیں گے، مگر اگر آپ دین کی نظر سے چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر اس دھوکے کی بھی سمجھ میں آ جائے گی جو آپ کھانے والے تھے مگر بچ گئے. ٹھیک ہے نا، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری آیت ہے. بسم اللہ. بھیا سلون کا اور سوال کرتے ہیں آپ سے، ان شہر حرام اور حرام شہر مہینے کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قتال جنگ کرنا، فی اس میں کیسا ہے، یعنی وہ سوال کرتے ہیں بھئی ہم کر لیں تو کیا ہے، وہی ہم کر لیں. حرام مہینے میں آپ کو پتہ ہے نا، الشہر حرام میں قتال کرنا ان کو منع ہوتا تھا.
اور ویسے وہ جنگجو قوم تھی، ہر وقت جنگیں چلتی رہتی تھی، مگر اس میں جنگ رک جایا کرتی تھی. کل کہہ دیجئے قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں کبیر بہت بڑا گناہ ہے. کبیر بہت بڑا گناہ ہے کبائر میں سے. آپ دیکھیں اللہ کے ورڈز کیسے ہوتے ہیں کسی کو کبیرہ گناہ کہنے کے لیے. کبیر کہہ کے کافی کر دیا گیا، کبیر اسم بھی نہیں کہا گیا. کبیر اللہ جب کسی چیز کو کہہ رہا ہے کبیر بہت بڑا ہے تو پھر وہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے پہ یہ گناہ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ بتاؤ. تو بھائی اللہ کی کتاب، اللہ کے معاملات الگ ہیں. آپ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب بڑی کتاب ہے. وہاں کسی پر کہیں پہ اگر لکھ دیا گیا کتب علیکم تو وہ اس کا مطلب تم پر فرض ہو گیا. اب آپ تو اس کو کتاب سے شاید ملا لیں. آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو فرض کا جملہ لا کے دکھاؤ، فرض کا لفظ لا کے دکھاؤ. اللہ کا اپنا اسٹائل ہے بات کرنے کا. یہ کلام اللہ ہے، یہ انسانی کلام تو نہیں ہے. تو پہلے اللہ کے کلام کو سمجھیں کہ وہاں پر اللہ کے کلام میں کیا چیز کیا میننگ رکھتی ہے. تو یہاں پہ اگر کبائر کہہ دیا گیا، کبیر کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا بھی اس کا، والمسجد الحرام اور روکنا مسجد الحرام سے، و اخراج اور نکالنا اہل ہی اس کے رہنے والوں کو منہ اس سے، اکبر زیادہ کبیر ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کوئی اسم کا لفظ نہیں آ رہا، کوئی جناح کا لفظ نہیں آ رہا کہ وہ گناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں اسم یا جناح، صرف اکبر اور کبیر کہہ کے روک دیا گیا. آئیں گے کبھی وہ بھی لفظ آئیں گے، لیکن یہاں پہ میں بتائیں کلام اللہ کو تھوڑا سمجھنے کے سائیکالوجی پہ بھی آنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے. عند اللہ اللہ کے پاس. اب اگر یہ کہہ دیا گیا تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے. کیا کیا کہ اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا لوگوں کو، مسجد حرام سے نکالنا، ادھر کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل اور فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے من القتل، قتل سے بڑا گناہ ہے. ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں ٹلیں گے، یقاتلونکم یقاتلونکم جنگ کرتے ہیں تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دے تم کو، عن دینکم یعنی وہ اس لیے جنگ کرتے رہیں گے آگے بھی کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. اصل ان کا معاملہ یہ ان اگر استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، ومن اور جو یرتدی اگر کوئی پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس طرح لکھ لیں آپ، یرتد مرتد ہو جائے، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہ ہوا اور وہ کافر وہ کافر ہی ہو، یعنی وہ ایسے عالم ہو کہ کافر ہی ہے، یعنی کافر کا اور رہتے ہوئے مر جائے، فاولئک تو یہی لوگ حبطت ضائع ہو گئے. حبط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جانا. اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، اولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں، آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ مرتد کا معاملہ آ گیا. مرتد اگر کوئی ہے دین سے جو پلٹ جاتا ہے دین اسلام سے، تو آپ کو پتہ ہے نا اس کی سزا دنیا میں ویسے قتال ہے، اور لیکن وہ قتال اس کا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. ظاہر ڈیموکریسی ہے، بہت سارے معاملات. تو اب وہ مرتد ہوتے ہوتے مر گیا، تو اس کے جو پچھلے اعمال ہیں، اس نے کوئی نیکیاں بھی کی ہوں گی، کبھی تو وہ مسلمان رہا تھا، تو اس کے سارے پچھلے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ جو ہے جہنم میں جائے گا. یعنی وہ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پہلے تو کیے تھے نا اچھے نیک اعمال. تو کفر جو ہے وہ پہلے کے نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ پہلے کے برے اعمال کو بھی نیک کر دیتا ہے، نیکیاں بنا دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کی طرف آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے نیکی کی طرف، تو اس کے جو پرانے جو گناہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو کفر اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی ایک بلا ہے، اور اسلام اتنی بڑی خیر ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے.